تھے، شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں۔ حدیث پاک پر بہت عجیب دسترس رکھتے ہیں۔ معارف الحدیث کے نام سے ان کی حدیث کی عربی زبان میں کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے یہ فاضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہاں ہم حج پر پہنچے تو ہمارے حاجیوں میں ایک ساتھی تھے جو ریٹائر فوجی تھے، وہ بھی ہمارے گروپ میں تھے۔ جب اعمال ہوتے تو میں دیکھتا کہ سب سے زیادہ فکر مند وہ ہیں۔ مثلا تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے وہ اٹھ کے جا رہے ہیں، طواف کرنے ہیں تو سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں، تلاوت ہے تو سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں، ساتھیوں کی خدمت ہے تو سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کے میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، یار ہم عالم ہیں، ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اتنے بڑے مدرسے کا میں محتمم ہوں، اور یہ بندہ ایک عام جو فوجی ریٹائر ہے اور وہ اعمال میں ہم سے زیادہ فکر مند ہے، ہم سے زیادہ وہ اٹھک بیٹھک عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ مجھے اس پر رشک آیا۔ پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں نے اس سے بڑھنا ہے، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ یہ مولوی نکمے ہیں۔ میں نے اس سے بڑھنا ہے، زیادہ طواف کرنے اس کے مقابلے میں، تہجد میں صبح اس سے پہلے اٹھنا ہے، باقی اعمال میں بھی اس سے زیادہ کرنے ہیں، ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا۔ تو اگلا دن ہوا تو میں اپنی سمجھ کے مطابق جلدی اٹھا، رات سے فیصلہ کر کے سویا تھا، اور جب اٹھا اس کے بستر کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں بندہ سویا ہوا ہے، تو مجھے اطمینان ہوا کہ آج میں اس سے پہلے اٹھوں۔ میں نے وضو کیا، وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہوا۔ میں نے ابھی 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں، اچانک میں نے دیکھا کہ وہی بندہ مجھے آ کے چائے پیش کرتا ہے۔ تہجد کے وقت میں نے ابھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ بندہ مجھے چائے پیش کرتا۔ میں حیران ہوا، ابھی تو بستر پہ سویا ہوا تھا، یہ اٹھ بھی گیا، وضو بھی کر لیا، چائے بنا بھی لی اور مجھے پیش بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تعجب و حیرانگی سے اس کو دیکھا، پھر یہی بات پوچھ بھی لی۔ تو اس نے کہا کہ آپ چائے نوش کریں، چائے پئیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں چائے پینے لگ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں وقت میں اٹھا تھا اور اٹھ کر کے حرم پاک گیا تھا، حرم پاک گیا ہوں تو وہاں مجھے ایک بندہ ملا جس کو بخار تھا، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی، وہ بیچارہ تکلیف میں تھا، تو میں اس کو ساتھ لے آیا، اس کو آ کے اپنے بستر پہ سلا دیا کہ بھی اس بیچارے کو تکلیف ہے، اس کے پاس راحت آرام کی جگہ نہیں ہے، تو اس کو میں لے آیا، میرے بستر پہ وہ سویا ہوا ہے، میں نے اس کے لیے بھی چائے بنائی تھی، اس کو بھی چائے پلائی ہے، اور تہجد پڑھ لی ہے میں نے، اب میں آپ کو بھی چائے پیش کروں۔ میں نے دیکھا آپ بھی اٹھے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بندے سے جیت نہیں سکتا، میں اس بندے سے بڑھ نہیں سکتا، لیکن میرے دل میں ایک تجسس ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، اس بندے کے اندر نیک اعمال کا اتنا جذبہ اور کرنٹ آیا کہاں سے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایک عام آدمی ہے، آپ نے سرکاری ملازمت کی ہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، یہ عمل کا جذبہ یہ کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا مرید ہوں۔ تو بس ان کے مریدی کی بات میں نے سنی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو اعمال کی طاقت آتی ہے، یہ وہ ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اور حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے تحت اللہ والوں کی صحبت کی پھر اہمیت لکھی ہے کہ دیکھو کہ بندہ اپنے اعمال میں کتنا کمزور ہو، لیکن جب کسی طاقتور کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی وہی طاقت دے دیتے ہیں۔ خود تو کمزور ہوتا ہے، جیسے مکھی کی چونٹی کی مثال ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ہے وہ ہند و پاک میں، جہاں گندم کی ڈھیری اٹھاتے ہیں،
آج کل تھریشر لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں گندم ایک جگہ اکٹھی کرتے، پھر وہاں بیلوں سے اس کی صفائی کرتے. تو وہاں جب گندم اٹھا لی جاتی تو وہ جگہ جو ہے وہاں کافی سارے دانے پڑے ہوتے اور وہاں پرندے آ کر کے دانے چگتے اور وہ دانے کھانے کے لیے دور دراز سفر کر کے آتے. تو چیونٹی تھی، یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھا ہے، چیونٹی تھی جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ مجھے کعبہ لے جائے، لیکن ہے وہ ہند و پاک میں. اب یہاں سے چیونٹی کیسے جائے کعبہ؟ دل کی تمنا ہے اور اپنی تمنا میں مخلص تھی، صادق تھی، سچی تمنا تھی، سچی تڑپ تھی، سچا جذبہ تھا. تو ایک دن چیونٹی بھی وہاں ہے اسی گندم والی جگہ پر، کبوتر وہاں دانے چگ رہے ہیں اور کبوتر آپس میں کہتے ہیں جلدی کرو ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، ہم نے رات کعبہ میں گزارنی ہے. تو چیونٹی سنتی ہے تو وہ چل کر کے دوڑ کر کے ایک کبوتر کے پاؤں پہ چڑھ کے اس کی ٹانگ پہ چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے. اب کبوتر اڑے، جہاں کبوتر پہنچے چیونٹی بھی وہاں پہنچ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسوں کے ساتھ جڑ گئی تھی جو اڑنا جانتے تھے. تو بس یہی ہے، ہم لوگ اعمال کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے جو اعمال کی طاقت رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا دے گا جہاں وہ پہنچیں گے. اس لیے فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند. اللہ والوں کی صحبت سے بندہ ایسے جلدی اور آسانی سے وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جو ہزار یا کئی سالوں کی محنتوں سے مجاہدوں سے ویسے حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. صحبت اولیاء، یہ اس کے لیے حضرت نے یہ واقعہ لکھا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مریدی کی وجہ سے اس کے اندر اعمال کی یہ طاقت آئی، یہ کرنٹ آیا کہ بڑے بڑے علماء بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ بڑے عجیب آدمی تھے، ان کو اللہ نے بڑا عجیب نوازا تھا. حضرت بنوری نے ہی ان کا یہ واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے عمرے پہ جانا تھا تو ان کی کراچی آمد تھی، کراچی سے بحری جہاز کے راستے سے انہوں نے جانا تھا. تو اب کراچی میں ان کی آمد ہے تو 4 دن پہلے 6 دن پہلے سے ایک کراچی پوری میں ہر مولوی کرے تمہیں پتہ ہے حضرت لاہوری آ رہے ہیں فلاں دن فلاں مدرسے میں، تمہیں پتہ ہے حضرت لاہوری آ رہے ہیں فلاں دن فلاں مدرسے میں. تو میں حیران ہوا کہ جس مولوی سے سنو وہ کہتے ہیں حضرت لاہوری آ رہے ہیں، کہ حضرت لاہوری بھی تو مولوی ہیں، وہ بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو مجھے دل میں ایک عجیب سا جیسے کوئی رشک آتا ہے، کوئی عجیب سا حسد سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہی مولوی ہے ہم بھی مولوی ہیں. لیکن کہتے ہیں جس دن وہ آنا تھا تو دوسروں کو دھکا دیکھی، میں بھی خود چلا گیا، میں نے اس سے پہلے ان کی زیارت نہیں کی تھی. یار ساری دنیا جو جا رہی ہے کہہ رہی ہے تو آخر اس بزرگ کی زیارت تو کریں. یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ہمارے استاد صاحب شیخ نذیر احمد صاحب جامع اسلام امدادیہ والے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کا ایمان یہ مقناطیس ہے، جتنا اس مقناطیس میں قوت آتی جائے گی، جتنے اور ایمان والے ہوں گے دنیا میں ان کے دل اس کی طرف خود بخود کھنچتے چلے جائیں. حالانکہ وہ جانتے نہیں ہوں گے، کوئی مفادات نہیں ہوں گے، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایمان کی قوت مقناطیس کی اتنا طاقتور ہو چکی ہوگی کہ جتنا جتنا جس اور کا ایمان مضبوط ہوگا، بڑھیا ہوگا، اتنا وہ اس کی طرف اور زیادہ کھنچا چلا جاتا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں گے نیک لوگوں سے نیک لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. جو بیچارہ بالکل گیا گزرا ہوتا ہے اس کو نیکوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ان کا فائدہ بھی ان کی قدر بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جو بندہ جتنا خود ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے وہ ایمان والے کی طرف اور زیادہ کھنچتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے اور اس صحبت کی قدر بھی نصیب فرمائے. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو ہمیں اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، سنت کی پابندی کے ساتھ گزارنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ایسے عبادت کے لیے مختص ہے. اور اس کی چھٹی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس دن میں عبادت باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے. درود پاک زیادہ پڑھیں، سنت کا اہتمام زیادہ کریں، سورہ کہف مکمل کی تلاوت کریں، اگر پوری نہ پڑھ سکیں پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں، اہتمام کریں اس بات کا. پھر جمعے کی نماز کی نیت سے اپنے ناخن ٹھیک کرانا، جمعے کی نماز کی نیت سے اپنے بالوں کو ٹھیک کرانا
جمعے کی نماز کی نیت سے غسل کرنا، جمعے کی نماز کی نیت سے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا، پھر جمعے کی نماز کی نیت سے جلدی آنا، یہ ساری چیزیں جمعے کے آداب میں سے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اذان تو ہر نماز کے وقت ہوتی ہے، لیکن قرآن نے جس اذان کا تذکرہ کیا وہ جمعے کی نماز کا کیا، کسی اور اذان کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ قرآن نے تذکرہ کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور دنوں میں سے جمعے کا دن ہے جس کے نام پر مستقل سورت قرآن کے اندر میں ہے۔ کسی اور دن ہفتے کے اول تو نام کا تذکرہ نہیں ہے، ہفتے کے دن کے نام کا کچھ اشارتاً تذکرہ ہے، وہ یہودیوں کے شکار کے سلسلے میں کہ ان کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا تھا، اس دن دنیا کا کام کاج معاش منع تھی، لیکن انہوں نے وہ ہیلے بہانے کیے، تو اس ہفتے کا تذکرہ ہے لیکن اشارتاً ہے، کسی اور دن کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے جمعے کے دن کے۔ اور جمعے کے دن کے آداب یہ بتلائے گئے ہیں کہ جب جمعے کی نماز کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار دنیا کا بالکل چھوڑ دو۔ اگرچہ فتویٰ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے جس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے اسی مسجد کی اذان کا اس کے لیے اعتبار ہے، ورنہ اذانیں تو 12 بجے پونے 12 سے شروع ہوتی ہیں، وہ تو 3 بجے تک جا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر بندے کے لیے جہاں اس نے جمعہ پڑھنا ہے اس مسجد کی جب پہلی اذان ہو تو پھر دنیا کا کاروبار لین دین خرید و فروخت بند، ورنہ اپنے پیسے سے اپنا وقت لگا کر کے بھی خرید و فروخت کریں گے تو اس سے کمائی مشکوک ہو جائے گی، کمائی حلال طیب نہیں رہے گی۔ ہاں جمعے کی نماز پڑھ چکنے کے بعد پھر قرآن خود اسی سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے کہ جس وقت نماز ادا کر لو اب رزق حلال تلاش کرو، اللہ تمہیں برکت والی روزی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل